اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج دوبارہ میں موجود ہوں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار سیشن راولپنڈی میں، اور آج میرے مہمان ہیں جناب سردار محمد قدیر ایڈوکیٹ، جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور ماشاءاللہ آج کل پی ٹی آئی کو جس دبنگ انداز سے سوشل میڈیا پہ اور مختلف میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ جس طریقے سے سردار صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بڑے دبنگ انداز سے، انتہائی کانفیڈنٹلی، اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اور پنڈی بار کا جو پی ٹی آئی کا ونگ ہے اس کو بھی کافی اچھی طریقے سے ایکٹیویٹ کر دی ہے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو کیسز مختلف طرح کے بنائے جا رہے ہیں سیاسی، ان پہ حقیقی جو نمائندگی ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں اور جنرل پبلک میں آگاہی فراہم کرتے ہیں مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ. سردار صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. اور سردار صاحب، وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی آپ کی جناب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں. وہ پابند سلاسل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملاقات میں آپ نے ان کا جو باڈی لینگویج، ان کا جو کنڈکٹ ہے، جو ان کی، آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے کہ خان صاحب پابند سلاسل ہونے کے باوجود ان کا موٹیویشن لیول کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ رائے صاحب. ہماری ملاقات کچھ دن پہلے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ہوئی تھی، اور میں کچھ ڈیجیٹل جو میڈیا کے لوگ تھے ان کو پرمیشن لے کر وہاں پہ لے کے گیا تھا. اور خان صاحب کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا میڈیا کا دوسرا جو میڈیا ہے پاکستان کا، وہ پی ٹی آئی کے کنٹینٹ کو نہیں چلاتا، یا اس طرح سے جو آپ پیغام دیتے ہیں وہ اس طرح سے آگے نہیں جاتا پیغام. تو سوشل میڈیا جو ہے اور ڈیجیٹل میڈیا یہ ہمارے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے. اور ہم نے بھی یہی سوچا ہے کہ سوشل میڈیا کو ہی ساتھ لے کے چلا جائے. تو انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. اور جب ہم جیل کے اندر گئے تھے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جب کورٹ روم میں آئے تھے، میں ان کو کافی پلیٹ فارم پہ بھی اسی طرح میں نے ذکر کیا، اور مجھے فیل ویسے ہی ہوا تھا کہ جو ان کی کانفیڈنس کی بات آپ کہہ رہے ہیں، یا جو ان کا ایک نہ ٹوٹنے والا جو ان کا ایک نظریہ ہے، جو کہ میں ڈٹا رہوں گا اور آخری دم تک، آخری گیند تک میں مقابلہ کروں گا، اس کو میں مختصر الفاظ میں یہ اس طرح میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ایسا لگ رہا تھا، ایسا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ہم اس جیل میں قیدی ہیں، اور کوئی ہمارا سربراہ ہمیں ملنے کے لیے ہے جو بڑا حشاش بشاش اور کنفیڈنٹ ہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے یہی پیغام بھی باہر دیا تھا کہ جا کے میری قوم کو یہ بتانا کہ آپ کا کپتان ٹوٹنے والا نہیں ہے، آخری دم تک مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ حق اور سچ کی جنگ ہے. اس میں کوئی نقصان یا نفع کا نہیں دیکھا جاتا جب آپ حق پر ہوتے ہیں. اور اسی کے بارے حضرت علی کا قول ہے کہ جب آپ حق پر ہوتے ہیں تو آپ تنہا رہ جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ کا شکر ہے ہم تنہا اوپر لیول پہ تو ہیں، اسٹیٹ لیول پہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو اس وقت تنہا کیا گیا ہے، لیکن اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. جو حق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ تھے، پر امید تھے، اور اس عزم کے ساتھ اس جنگ کو جاری رکھنے کا انہوں نے عزم کیا تھا کہ میں حق پہ ہوں، اور حق کے ساتھ اور اس نظریے پہ میں ڈٹا رہوں گا آخری دم تک. سردار صاحب، عمران خان صاحب پر مختلف طرح کے سیاسی کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے، اور سائفر کا کیس ہے. ایک کیس میں ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی، اور ایک کیس میں ان کو 14 سال کی سزا سنائی گئی. سائفر کا کیس بھی ہمارا سامنے ہے، اور باقی بھی جو ہیں وہ کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیسز کا جو فیصلہ ہے، جو ٹائمنگز ہیں، اور اس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ جو سیاسی کیسز میں فیصلہ کر کے، اور پی ٹی آئی کا جو پورا پروسیس ہے، ان کو کیا آپ کیا سمجھیں کس طریقے سے جو آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں
یہ ڈیمیج کرے گا یا نہیں کرے گا، یا پی ٹی اے کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ شاید جو سوچنے والے ہیں یا جو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو یا ان کے نظریے کو کہ ان کو ہم الیکشن سے پہلے سزائیں دلوا کر نائل کروا کر کوئی الیکشن میں گین لے لیں گے، کوئی حاصل کر لیں گے، تو وہ ناممکن ہے، بلکہ ہمیں اس سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کے نظریے کو تقویت ملے گی اور مل رہی ہے. اور پوری عوام، آپ سوشل میڈیا سے دیکھ سکتے ہیں، میڈیا کے اوپر تو میڈیا کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ کتنا سینسرشپ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے سخت مخالف ہیں وہ بھی ان سزاؤں کو ایک مطلب ڈرامہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہے، عدالتی نظام کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور عدالتیں مذاق کر رہی ہیں ایک جوڈیشل سسٹم پہ، قانون اور آئین کو جس طرح روندا جا رہا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی جو پوائنٹ آف ویو تھا ان کا، تو اس میں اور خاص کر کے ان کے نظریے کو تقویت مل رہی ہے. ہمیں کوئی لاس نہیں ہے، انشاءاللہ الیکشن والے دن یہ چیز ہمیں نظر آ جائے گی پبلک کو، اور پبلک آ کے دکھا دے گی جب پی ٹی آئی کے سپورٹڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے، ان کو ووٹ ڈلے گا اور آخری دم تک ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ووٹ کی حفاظت کریں گے. بہرحال بہت زیادہ تشدد، ظلم، ہر چیز جاری ہے، لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں کہ لوگ کس جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ. تو یہ کامیابی ہے، یہ کہ ہمارا لاس نہیں ہے کہ یہ سزائیں، کیونکہ ایک مذاق سا ہے، یہ سزائیں نہیں ہے، عدالتی پروسیجر کو اگنور کر کے جو کی گئی ہیں، تو یہ کسی طرح بھی اس کو آپ عدالتی یا ایک ڈیسیژن نہیں دے سکتے. فیئر ٹرائل کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. ایک مذاق، ایک ڈرامہ ہے جو اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. دیٹس آل. سردار صاحب، میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ جس طرح آپ کو بھی معلوم ہے، اور یہ جو 8 فروری کو جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس میں نہایت ناانصافی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں اب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کا سائن تھا بیٹ یا بلہ، وہ بھی ان کو جو ہے وہ امیدواروں کو نہیں دیا گیا، اور مختلف طرح کے اور جو ہے نا وہ سائنس دیے گئے. تو میرا اسپیسیفکلی سوال یہ ہوگا کہ جو عمران خان سے لنک کینڈیڈیٹ ہیں، 8 فروری کو تو الیکشنز ہوں گے، جب 9 فروری کی صبح کا سورج طلوع ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی جیت ہوگی، یا نون لیگ جیتے گی، یا کولیشن گورنمنٹ بنے گی؟ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ 9 فروری کی جو صبح ہے وہ پاکستان میں کس طرح چینج لے کے آئے گی؟ جتنے بھی پاکستان میں سروے ہوئے ہیں، آپ الیکٹرانکس میڈیا دیکھ لیں، ڈیجیٹل میڈیا دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. یہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 80+ ہے. تو ایک طرف 80+ اور بقایا پورے ملک کی جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں وہ مطلب 10 یا 20% میں کر لیں، تک کیا کوئی مقابلہ آپ کو نظر آ رہا ہے الیکشن میں؟ ہمارے تو اگینسٹ کوئی مقابلے والا ہے ہی نہیں ہے. صرف ہمارے اگینسٹ یہ ہے کہ ظلم، تشدد، اور جس طرح ہمارے امیدواران کو دیکھ لیں، جو کوئی جو الیکشن کے پروسیجر کے دوران ایک رائٹ ہوتا ہے ہر ایک کینڈیڈیٹ کا کہ وہ الیکشن کی ریلیز نکالیں یا جلسے جلوس کریں یا کارنرز میٹنگ کریں، اس سے بھی محروم لوگوں کو کیا گیا. لیکن آپ پھر بھی دیکھ لیں، لوگ نکلیں گے، لوگ بھول گئے ہیں کہ کون الیکشن لڑ رہا ہے. لوگ یہ صرف پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کون سا ہے. تو لوگ نکلیں گے، اور یہ جتنا بھی جبر کا دور ہے انشاءاللہ یہ 8 فیبرری کو ختم ہوگا، اور ہر صورت میں ختم ہوگا. اور وہ کینڈیڈیٹس، کیونکہ بہت سارے کویسچن یہ بھی میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی جو کینڈیڈیٹ جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یا اپنے ٹکٹ جاری کیے ہیں، یہ کل کہیں اور چلے جائیں. تو جو جاتے ہیں پہلے بھی جو لوٹے بنے ہیں، تو ان کا دیکھ لیں، ان کی عزت اس وقت جو پاکستانی قوم ہے ان سے نفرت کرتی ہے.
تو وہ اگر اپنی عزت کو ہمیشہ کے لیے خاکمہ ملانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا 19-20 ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے 800 سے زائد ٹکٹ سے یا ان امیدواروں کا ہم نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، تو بیچ میں کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن موسٹلی ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے جو پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے، انہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، تو امید ہے کہ ہم امید کیا ہے، یقین ہے ہمیں کہ ہم 8 فیبرری کو اکثریت کے ساتھ ہمارے کینڈیڈیٹس جیتیں گے، اور انشاءاللہ اسمبلی میں آپ اور ایک اور چیز بھی دیکھیں گے کہ وہ لوگ ہمارے اسمبلی میں پہنچیں گے جو پاکستان کی تاریخ میں یا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ کبھی نیشنل لیول کی پولیٹکس میں آئیں گے یا پاکستان کی نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے ممبر بن سکیں گے۔ صدار صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم دیا اور پی ٹی آئی کی منشور کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں کارکردگی کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے جو موقف ہے اس کو آپ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ تو جاری و ساری کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے، اور آپ اسی جذبے کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ، اسی کوشش کے ساتھ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہیں، اور میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پنڈی بار پائندہ باد۔